کیا آج اگر یسوع مسیح اس دنیا میں آ جائیں ہمیں لینے کے لیے تو کیا ہم تیار ہیں اس کے ساتھ جانے کے لیے؟ کیا ہمارے رویے، ہمارے کردار ایسے ہیں، ہمارا رہن سہن ایسا ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق ہے، اور جب وہ آ گیا اور ہم اس کے ساتھ آسمان پر اڑ کر اس کا استقبال کریں؟ یہ آج سوال ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے کیا حالات چل رہے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ یہ سب کچھ ہونا ہے اور پھر یسوع مسیح نے آنا ہے۔ اگر یسوع مسیح آ جائے تو ہم اس کے ساتھ جانے کے لائق ہوں گے یا نہیں؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم خدا کے کلام میں سے کچھ دیر کے لیے ایک آیت پر غور کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے کلام کو شروع کریں، اپنے ویڈیو کو شروع کریں، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں، اور جنہوں نے کیا ہے ان کے ہم دل سے شکر گزار ہیں کہ وہ ہماری اس خدمت میں ہمارے حصے دار ہیں، اس خدمت کو بڑھانے کے لیے بہت شکریہ۔ ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے 2 پطرس 3 باب اور اس کی 11 آیت، جس میں یہ لکھا ہے، جب یہ سب چیزیں اس طرح پگھلنے والی ہیں تو تمہیں پاک چال چلن اور دینداری میں کیسا کچھ ہونا چاہیے۔ خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اور جب ہم یہ سب جانتے ہیں تو پھر ہمیں کس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے، ہمارا چال چلن پاک ہونا چاہیے، اور ہماری دینداری کیسی کچھ ہونی چاہیے۔ یہ ہمیں چیک کرنا ہے کہ کیا ہم اس پیمانے میں، اس ترازو میں جب تولے جائیں تو پھر ہمارا وزن کیا ہوگا۔ کیا ہم اس حصے میں زیادہ نکلیں گے یا کم؟ ہمارا چال چلن پاک ہوگا یا نہیں؟ ہم دینداری کی زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں؟ یہ آج ہم نے چیک کرنا ہے۔ خدا کا کلام آج ہمیں یہی سکھانا چاہتا ہے، اور ہمارا آج کا مضمون بھی یہی ہے کہ آپ کو کس طرح کا شخص ہونا چاہیے خدا کے کلام کے مطابق۔ جب خدا نے ابراہیم کو سدوم اور عمورہ کو تباہ و برباد کرنے کے بارے میں بتایا تو ابراہیم کی زندگی نمایاں طور پر اور فوراً متاثر ہوئی۔ جب نوح نے ایک بار جان لیا کہ خدا اس کے لوگوں سے کیا کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے تو وہ اپنے معمول کے کاموں کو جاری نہ رکھ سکا، اور جو خدا نے اس کو کام دیا وہ اس کام میں مصروف ہو گیا۔ اس نے خدا کی فرما برداری کی۔ اس بات کا علم کہ خدا عدالت کی تیاری کر رہا ہے مسیحیوں کے لیے نہایت سنجیدہ حقیقت ہونی چاہیے۔ ہمیں اس چیز کو اپنے لیے اتنا آسان نہیں لینا چاہیے، بلکہ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئیں گے تو ہماری عدالت ہونی ہے۔ تو عدالت میں ہم کس حصے میں زیادہ پائے جائیں گے، گناہگاری والی حالت میں یا پاک حالت میں؟ آج ہی چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے ہمیں اس بات کا احساس گہرا ہو جاتا ہے کہ کون کون سی باتیں ابدی حمایت کی حامل ہیں۔ ہم جب اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں تو ہم سمجھ پائیں گے کہ کون کون سی باتیں ہیں جو ہمیں ترک کرنی ہیں اور کون سی باتیں ہیں جو ہمیں اپنے زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ پطرس ہمیں خبردار کرتا ہے کہ خدا کی عدالت کا وقت نزدیک ہے، تو ہمیں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ خداوند کا دن جو ہے وہ بڑے شور سے ہوگا اور حرارت کی شدت سے چیزیں پگھل جائیں گی۔ جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئیں گے تو پھر اس وقت اس طرح کا ماحول ہوگا۔ اس کے دن کے لیے وہ ہوشیار کر رہا ہے ہمیں کہ ہم ہوشیار ہو جائیں کہ ہماری جو زمین ہے وہ بسم ہو جائے گی۔ یہاں بھی پطرس ہمیں یقین دلا رہا ہے کہ یہ محض ایک تصور نہیں بلکہ حقیقت ہے اور جلد ہونے والا ہے۔ پھر وہ بڑا چبھتا ہوا سوال پوچھتا ہے، ایک ایسا سوال جس سے ہم مجبور ہو جائے کہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں؟ کیا میرا چال چلن پاک ہے؟ کیا میں دینداری کی زندگی گزار رہا ہوں؟ اگر نہیں تو آج اپنے آپ کو محتاط کر لیں، تا ایسا نہ ہو کہ یسوع مسیح اس دنیا میں آ جائیں اور پھر اس وقت میں ہم اپنی تیاری شروع کریں اور اس وقت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بائبل مقدس میں اس کی مثال وہ 10 کنواریوں والی جو شادی میں شریک ہونے کے لیے تیاری کر رہی تھی، وہ بہت اچھی مثال یہاں پر آتی ہے کہ 5 نے تو اچھی طرح اپنی تیاری کی اور 5 نے انتظار کیا کہ ٹھیک ہے جب دھولہا آئے گا تب ہم کر لیں گے، لیکن جب دھولہا آیا تو وہ کر ہی نہیں پائیں، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں، ان کو ایسا ملا ہی نہیں کہ دھولہا جو ہے وہ چپکے سے آ گیا، اور جو تیار تھی وہ 5 کنواریاں شامل ہو گئیں، اور جو اپنی کاہلی میں تھی اور انتظار کر رہی تھی کہ ٹھیک ہے بعد میں کر لیں گے، اور ان کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ اس شادی میں شریک نہ ہو سکیں۔
سو آج ہمارے لیے بھی یہ بات ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جب یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تو ہم پیچھے رہ جائیں، اور پھر جو عقل مند ہیں جنہوں نے تیاری کر رکھی ہے وہ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں اور ہم باہر کھڑے رہ جائیں۔ آج اپنے آپ سے سوال کریں، چیک کریں کہ میں کیسا شخص ہوں، یا میں کیسا بن رہا ہوں، یا مجھے کیسا بننا چاہیے۔ چونکہ ہماری عدالت کا وقت بہت قریب ہے اور یہ عدالت بہت سے لوگوں کے لیے تباہی کا پیغام لائے گی، تو ہمیں کس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے یہ ہمیں خود چیک کرنا ہے۔ بہت سے مسیح دنیا کی عارضی چیزوں سے دل لگائے بیٹھے ہیں، جیسا کہ تفریح کرنا اور پھر مال و دولت کی فکر کرنا کہ ہم کس طرح سے دولت کما سکتے ہیں اور ہم بہتر سے بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ ان چیزوں میں ہم اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، اس لیے ہمارے پاس ابدی چیزوں کے لیے سرمایہ کاری کرنے کی خاطر کوئی وقت ہی نہیں بچتا، کیونکہ ہم دنیاوی زندگی گزارنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ آج کے دور کے مسیحیوں کو دوسروں سے کہیں زیادہ احساس ہونا چاہیے۔ اگر آج آپ نے اس چیز پر غور نہیں کیا، اس بات کو اپنی زندگی میں نہ اپنایا، تو پھر شاید ہمارا حال انہیں 5 کنواریوں جیسا ہوگا جو سو گئیں اور انہوں نے اپنی تیاری نہیں کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو خدا کے آنے والی عدالت کے بارے میں خوب سمجھا سکیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم دوسروں کو بتائیں ہمیں خود سمجھ ہونی چاہیے کہ یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئیں گے اور جو عدالت ہوگی ہم کس طرح سے اس میں سے بچ سکتے ہیں۔ اگر ہم بچیں گے تو ہی ہم دوسروں کو بچا سکیں گے۔ اگر ایک پانی میں ایک شخص ڈوب رہا ہے اور آپ کو تیرنا نہیں آتا تو آپ کس طرح سے اس کی مدد کر سکتے ہیں؟ اس شخص کی مدد وہی کر سکتا ہے جس کو تیرنا آتا ہے، اور وہ جائے گا پانی میں تیرتے ہوئے اور پھر اس کو بچا کر باہر لے آئے گا۔ اور اگر آپ کو تیرنا نہیں آتا آپ دونوں ڈوب جائیں گے، آپ اس کو بھی نہیں بچا پائیں گے اور خود کو بھی نہیں بچا پائیں گے۔ سو بہتر یہ ہے کہ پہلے خود اس بات کو سمجھیں تاکہ دوسروں کو بہتر طور پر سمجھا سکے۔ یسوع مسیح اپنی آمد ثانی کے بارے میں تحمل سے صبر کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ہر کسی کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ دوسرا پطرس 3 باب اور اس کی 9 آیت میں آپ کو اس چیز کا ذکر ملے گا۔ اب کیا ہمیں خدا کی ابدی بادشاہی کی تعمیر کے لیے سرمایہ کاری کرنے میں دیر کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں خدا کے دیے ہوئے کام کو مکمل کرنے کے لیے فوری تعمیل نہیں کرنی چاہیے؟ اگر آج فوری طور پر آپ اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو خدا آپ کو برکت دے گا، خدا آپ کی زندگیوں میں کام کرے گا اور آپ اس عدالت سے، اس تباہی سے جو ہونے والی ہے عدالت کے بعد، اس سے بچ جائیں گے۔ اور میں آخر میں پھر ایک دفعہ یہ آیت پڑھوں گی ہماری یاد دہانی کے لیے تاکہ ہمیں یاد رہے اور ہم اس پر عمل کر سکیں، اس بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں۔ جب یہ سب چیزیں اس طرح پگھلنے والی ہیں تو تمہیں پاک چال چلن اور دینداری میں کیسا کچھ ہونا چاہیے۔ پاک چال چلن، دینداری، سو ہمیں اس تک پہنچنے کے لیے آج سے ہی کام شروع کرنا ہے تاکہ ہم ان 5 عقل مند کنواریوں کی طرح شریک ہو سکیں اس کے ویلکم کے لیے۔ جس طرح وہ 5 شامل ہوئیں اسی طرح ہم بھی شامل ہوں، نہ کہ ہم ان 5 بے وقوف کنواریوں کی طرح رہیں جو شادی میں شریک نہیں ہو سکیں۔ سو خدا آج آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے اور اپنے جلال کے لیے ہمیں اسی طرح استعمال کرتا رہے۔ ویڈیو کو ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور بھی بہت سے اس بات کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں تاکہ مسیح کی عدالت سے بچ سکیں۔ اور اگر آپ کے وسیلہ سے کوئی جان بچے، کسی میں تبدیلی آئے، تو پھر اس کی برکت خدا نے آپ کو دینی ہے۔ سو ضرور اس خدمت میں ہمارا ساتھ دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ یوٹیوب اس ویڈیو کو بہت سے لوگوں تک بھیج سکے تاکہ دوسرے بھی ایمان لائیں اور اپنی زندگیوں کو مسیح کی مرضی کے مطابق گزار سکیں۔ بہت شکریہ۔